رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس آئے گا قوم پر یعنی لوگوں پر، پس انہیں دعوت دے گا یعنی کہ مجھے اپنا رب بناؤ، انسان کی انہی خلق کردہ طرح طرح کی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کرو، ان سے اپنی حاجات پوری کرو، انہی پر توکل کرو، اپنے تمام کاموں کے لیے، اپنے ہر عمل کے لیے انہی مشینوں پر، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر انحصار کرو۔ پس وہ اس کی اس دعوت کو تسلیم کر کے اسی کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیں گے اور اس کی اس دعوت کو قبول کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو پس امر کیا جائے گا آسمان کو، پس وہ برسے گا، اور اسی سے امر کیا جائے گا زمین کو، ارض کو، پس وہ اس امر سے اگائے گی۔ ناظرین، اس کی دعوت کیا ہے، کیسے دعوت دیتا ہے، اس کا ذکر دجال کے راس والی روایت میں گزر چکا، اور جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یعنی اللہ پر توکل کی بجائے ٹیکنالوجی پر، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کو کیسے حکم دیا جاتا ہے بارش کا، اور کیسے برستی ہے، اس کا جواب جاننے کے لیے ہم پہلے ایک بنیادی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، اپنی کتاب میں، جو کہ اللہ کی یہ کائنات ہے، اس میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اپنی آیات میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا، جو کہ اللہ کی تمام مخلوقات ہیں، اور قرآن کھول کھول کر یہ بات واضح کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کی آیات ہیں، ان سب میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم پر یہ واضح نہیں ہوگا کہ اگر دجال آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ کیسے دے گا، اور پھر جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہمارے لیے سوائے گمراہی کی اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ یہ دعوے کریں کہ ہم دجال کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اس کی غلامی کو اختیار کر لیں گے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے خیالاتی اور تصوراتی دجال کے انتظار میں رہیں گے، لیکن حقیقت میں ہم دجال کو اپنا رب بنا چکے ہیں گے۔ ہم میں ایمان کی رائے بھی نہیں ہوگی اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، ہم الٹا خود کو قوی مومن سمجھ رہے ہوں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بے بنیاد اور باطل عقائد کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ کر نہ صرف خود گمراہ ہوں گے بلکہ دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقتاً ایسے اللہ پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو ہمیں اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں اور جانیں کہ اگر انسان کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا، انسان کو کوئی کام کرنے کا حکم کیسے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو بات کھل کر واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر انسان کو کسی کام کا حکم دینے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ زبان سے حکم دیا جائے یعنی آواز کی صورت میں، لکھ کر حکم دینا، اشارے کے ذریعے حکم دینا۔ ان کے علاوہ کوئی چوتھا ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمام انسانوں میں مشترک ہو۔ چوتھا یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوں گے جن میں وہ قابلیت ہوگی اور انہوں نے محنت سے وہ قابلیت حاصل کی ہوگی، جیسے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اگر آواز کی صورت میں یا لکھ کر کسی انسان کو کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ بھی صرف اسی زبان میں ہی دیا جا سکتا ہے جو زبان وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو زبان آتی ہی نہیں، جس زبان کو آپ سمجھتے ہی نہیں، اس زبان میں آپ کو حکم دیا جائے تو پھر اگر ایسا کیا جائے گا تو اس حکم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا حکم نہ دینے کے برابر ہوگا، اس کی حیثیت ایسے ہی ہوگی گویا کہ حکم دیا گیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کو اردو میں ہی حکم دیا جائے گا، اور اگر حکم دینے والوں کو اردو نہیں آتی یا پھر آپ اردو کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سمجھتے اور اس کی زبان کوئی اور ہے یا اس کا طریقہ کوئی اور ہے، تو پھر اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسا ذریعہ حاصل کرے جس میں اس کی بات سمجھ کر آپ تک پہنچانے کی صلاحیت ہو، جسے ہم اردو میں ترجمان کہتے ہیں، کہ وہ اس کی زبان بھی سمجھتا ہو اور آپ کی بھی، اور وہ انسان اس کے ذریعے سے آپ کو حکم دے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر آپ کو چائنیز نہیں آتی اور آپ کو چائنیز میں حکم دیا جائے تو کیا آپ سمجھ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
بالکل اسی طرح آپ کسی جانور کو کوئی حکم دینا چاہیں تو اسی ذریعے سے حکم دیں گے جس ذریعے سے وہ جانور آپ کا حکم سمجھ سکے، نہ کہ آپ اپنی زبان میں جانور کو حکم دینا شروع کر دیں گے۔ جب وہ آپ کا حکم سمجھے گا تو اس پر عمل کر پائے گا، ورنہ عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کسی جانور کو کچھ کہیں تو وہ فوری اس پر عمل کرے گا، نہیں، بلکہ جو بھی جانور ہے وہ جس طرح حکم سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طریقے سے اسے حکم دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی تمام مخلوقات کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، اسی قانون کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اسی قانون کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کو امر کرتے ہیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی اپنی سنت کے خلاف کام نہیں کرتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائیں گے۔ آسمان فضا کو کہتے ہیں، اگر وہ اس فضا کو حکم دے گا جس فضا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارشیں برساتے ہیں تو اسی طرح امر کرنا پڑے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تب تک آسمانوں کو بارش کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم اور اسی طرح امر کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال امر کرے گا آسمان کو بارش برسانے کا۔ اب اس امر کے پیچھے کون ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جو براہ راست آسمان کو بارش کا امر کرے گا وہی دجال ہوگا۔ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دینا تو پہلے وہ علم ہونا لازم ہے کہ کس طرح آسمان کو بارش کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسانے کا جو قانون بنا دیا اسی کے مطابق ہی بارش برسائی جا سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی انسان یا کوئی بھی ہو وہ آسمان کو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور طریقے سے حکم دے اور آسمان بارش برسائیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو انسان جب اس معاملے میں اللہ کا محتاج تھا تو وہ اللہ سے دعائیں کرنے کے بجائے خود ہی اپنی زبان سے کہتا کہ آسمان بارش برسا، اور آسمان بارشیں برسانا شروع کر دیتے، جو کہ ہمیں علم ہے ایسا ناممکن ہے۔ تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی ہو اگر آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ زبان سے نہیں بلکہ اسی طریقے سے دے گا جیسے اللہ نے قدر میں کر دیا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر میں آسمان کو کب اور کتنی بارش برسانے کا قانون وضع کیا جس سے کائنات میں قائم میزان برقرار رہے گا۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ البتہ اس کے پاس ہو سکتا ہے جو اللہ کی خلق کی ہوئی پوری کائنات کا علم حاصل کر لے، اور ایسا اللہ کے قانون میں رکھا ہی نہیں۔ اب اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی یہ صلاحیت حاصل کر لے گا جس سے بارشیں برسائی جا سکتی ہیں، تو جب وہ اپنی مرضی سے آسمان کو جب چاہے بارش برسانے کا حکم دے گا، امر کرے گا، تو اس سے ایسا قطعاً نہیں کہ کائنات میں کوئی خرابی نہ ہو۔ کائنات میں قائم توازن بگڑ جائے گا۔ آسمانوں میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے میزان قائم کیا، جو زمین میں میزان قائم کیا، وہ بگڑ جائے گا۔ بادلوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آب و ہوا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، موسموں کا نظام بگڑ جائے گا، پھر طوفان، آندیاں، بغیر وقت کے بارشیں اور موسموں میں غیر معمولی تغیر و تبدل واقع ہوگا۔ آج آسمان کو حکم دیا جا رہا ہے اور بارشیں برسائی جا رہی ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور کون ہے جو آسمان کو بارشیں برسانے کا حکم دیتا ہے؟ وہ یہی مشینیں ہیں، وہ یہی ٹیکنالوجی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا، جسے آج ہم ہارپ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جسے کلاؤڈ سیڈنگ یعنی بادلوں کی بوائی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہارپ یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں نہ صرف موسموں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی صلاحیت ہے، بلکہ اس کے علاوہ انتہائی غیر معمولی امور انجام دینے کے لیے اس میں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے جس سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں، یہ طریقہ انتہائی آسان اور سستا ترین طریقہ ہے۔
یہ 3 اشیاء یعنی سلور آیوڈائڈ، نمک، ڈرائی آئس یعنی جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے مرکب کو بذریعہ پمپوں یا جہاز سے فضا میں بلندی پر بادلوں کے مقام پر چھڑکا جاتا ہے، جس سے اس جگہ پر درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہاں بخارات پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سلور آیوڈائڈ اور نمک ان ٹھنڈے بخارات کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں جن سے قطرہ وجود میں آتا ہے اور زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یوں آج پوری دنیا میں بارشیں برسائی جا رہی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ زمین کو امر کرے گا پس وہ اگائے گی۔ تو پیچھے الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ اللہ کی ہر خلق کو ویسے ہی حکم دیا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قدر میں کیا ہے۔ اس کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو زمین کو اگر اگانے کا حکم دیا جائے گا تو بالکل اسی طرح حکم دیا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیج کے ڈی این اے یعنی زمین کے اگانے کی تمام اشیاء کے بیجوں میں زمین کے لیے وہ حکم رکھ دیا، وہ معلومات رکھ دی، اور دوسرا اس کے علاوہ جو زمین میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جس سے زمین اگانے کے قابل ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا امر کہلاتا ہے جس سے زمین اگاتی ہے۔ آج زمین کو نہ صرف حکم دیا جا رہا ہے بلکہ زمین اگا بھی رہی ہے، اور زمین کو یہ حکم فصلوں کے بیجوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے رکھے ہوئے نقشے میں رد و بدل کر کے دیا جا رہا ہے، اور زمین کو اگانے کی صلاحیت بھی خلق کر کے دی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انہی مشینوں، انہی ایجادات کی وجہ سے جنہیں محمد علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا۔ آج پوری دنیا میں زمین سے نباتات اگانے کے لیے زمین کو امر کیا جاتا ہے، اور جس سے امر کیا جاتا ہے وہ یہی ٹیکنالوجی ہے، یعنی جدید سائنسی ایجادات جنہیں ہم ایگریکلچر ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں۔ کھیتی باڑی میں موجودہ اور آئندہ آنے والے تمام کے تمام ذرائع جو غیر فطری ہیں، جن میں مختلف مشینری، کھادیں، ادویات، سپرے اور کئی قسم کے کیمیکلز اور جنیاتی بیج وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، وہ تمام کے تمام انسان جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسان ہیں، وہ غور کریں کہ کیا انہوں نے دجال کو اپنا رب نہیں بنایا ہوا؟ کیا وہ نباتات اگانے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی پر جس کا اللہ نے حکم دیا یعنی فطرت پر انحصار کرتے ہیں، فطرت پر قائم ہیں، فطرت پر توکل کرتے ہیں، یا پھر وہ فصلیں اگانے کے لیے اسی ٹیکنالوجی پر، انہی ایجادات پر توکل کرتے ہیں؟ وہ زمین سے اگانے کے لیے کھادوں پر توکل کرتے ہیں، وہ زمین سے بہتر فصل کے لیے انہی ادویات پر، انہی سپرے اور طرح طرح کے کیمیکلز پر توکل کرتے ہیں؟ کیا وہ فطرتی بیج استعمال کرتے ہیں یا پھر جنیاتی بیج، جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج، بہتر اور زیادہ پیداوار کے حصول کے لالچ میں؟ تو کیا آج آپ دجال کو اپنا رب نہیں بنا چکے؟ اور یہ دعوت آپ کو کس نے دی؟ دجال کے اسی راس نے جو دن رات، یعنی میڈیا جو دن رات آپ کے بالکل سامنے سے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دجال کو اپنا رب بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ فطرت کی بجائے انہی مشینوں پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے جن کو انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے پر خلق کیا۔